مفتی صاحب اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعت ہو گئی ہیں، سلام کب پھیرنا ہے اور ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے۔ بعض مرتبہ بھول پڑ جاتی ہے نماز میں، تو جب کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ بھائی یہی بھول گئے کہ رکعتیں ہم نے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی باقی ہیں، تو پھر اس وقت نماز پڑھنے والے نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں جس میں بھول چوک پڑی ہے، وہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں؟ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ اگر مثلا 4 رکعت آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور 2 یا 3 رکعت ہی پڑھ پائے تھے اور یہ بھول گئے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، تو پھر اس کے تعلق سے غالب گمان دیکھا جائے گا کہ غالب گمان ہمارا کدھر ہے۔ اگر اس بات میں آپ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اب اس مسئلے میں آپ کنفیوز ہیں کہ ایک دل کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 ہو گئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، ایک دل کہہ رہا ہے نہیں 4 ہو چکی ہیں، اب ہمیں بیٹھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے، تو پھر غالب گمان پہلے دیکھا جائے گا کہ غالب گمان کی طرح زیادہ ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، زیادہ دل کس بات کو تسلیم کر رہا ہے، 3 مان رہا ہے یا 4 مان رہا ہے، تو پھر اس کو مان لیں۔ لیکن اگر بالکل 50-50 ہے، انسان پوری طرح سے یہ ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے، اور پوری طرح سے انسان کنفیوز ہے کہ وہ ایک دل کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہے، ایک دل کہہ رہا ہے 4 ہے، اور بالکل وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر اگر 3 اور 4 میں یہ پرابلم آ گئی ہے، 3 اور 4 میں انسان کنفیوز ہوا ہے، تو پھر کم والی رکعتوں کو شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر 3 اور 4 میں جھگڑا ہو گیا، کنفیوز انسان ہو گیا، تو پھر 3 رکعتیں قبول کرے کہ یہ گمان کر لے کہ 3 ہوئی ہیں، اور اگر 2 اور 3 میں انسان کو کنفیوژن ہوئی ہے تو پھر 2 مان لے، اور یہ کنفیوژن 50-50 ہونا چاہیے کہ پوری طرح سے نہیں پتا کہ 3 ہوئی یا 2 ہوئی۔ لیکن اگر ذرا سا بھی ہے کہ 60% غالب گمان کدھر ہے اور 40% کدھر ہے، تو پھر 60% والے پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور مثلا وطر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا یا وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب اگر اس میں بندہ یہ کنفیوز ہو جائے، یا 4 رکعت ہی پڑھ رہا ہو، اس میں یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یا 3 پڑھ رہا ہو 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 پڑھ رہا ہو تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر کھڑے ہونے کے بعد اس کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو ہم 5ویں رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ کھڑا ہی ہو رہا تھا یا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی کہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 5ویں رکعت بھی پوری کر چکا ہے، اور 5ویں رکعت پوری کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ بھائی ہم یہ تو 5ویں رکعت تک ہو چکی ہے اور ہمیں تو 4 ہی رکعت پڑھنا تھی، تو پھر اس کو چاہیے کہ 1 رکعت نماز اس میں اور ایڈ کر لے، 1 رکعت نماز اور ایڈ کر لے، پھر پوری 6 پڑھے، ٹھیک ہے، پوری 6 پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے 6ٹھی رکعت میں سجدہ سہو کر کے، تو پھر اس کی جو 4 رکعت پڑھ رہا تھا وہ 4 رکعت مانی جائیں گی، اور 2 رکعت جو ایکسٹرا ہو گئی ہیں تو یہ پھر اس کی نفل میں شمار کر لی جائیں گی، نفل نماز میں اس کی مان لی جائیں گی۔ تو یہ نماز کے مسائل ہم لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو نماز کو لے کر اور جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں اور ضروریات زندگی میں جو چیزیں ہیں ان میں سے جب کوئی بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوالات انہی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں واقعی جو لوگ نماز کے پابند ہیں، ان کو لگتا بھی ہے کہ بھئی ایک ایک چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند